آٹا، چینی، دال اور دوسری چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، اس سے اور مہنگی ہوگی، اور خاص طور پہ جو غریب اور محنت کش طبقہ ہے اور متاثر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی غیور اور روشن ضمیر عوام، میں ہوں ساجد کاظمی، آغاز کی آواز پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت سے، معتبر اور بلند پایہ شخصیت سے اعزاز حاصل کر رہا ہوں بات چیت کرنے کا، کہ آپ نے 185 ممالک میں تقریباً 40 سے 45 سال خدمات سر انجام دی ہیں، اور آپ ILO کے سربراہ رہے ہیں۔ آپ نے 1936 سے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت قائد مزدور کا ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ 6 سے 7 ریفرینڈم جیت چکے ہیں، محنت کشوں کی، مزدوروں کی آواز ہیں۔ آج کل جو پاکستان کا سنیریو ہے، جو سیاسی ابتری ہے، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہے، اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے کہ اتنا بڑا ریٹ بڑھا دیا پیٹرول کا، جو ساری معیشت پر اور تمام خصوصاً چھوٹے طبقے پر، تنخواہ دار طبقے پر اور پینشن والوں پر بہت اثر انداز ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ یہ ان کی کیا کاوش ہے، اور یہ ان محروم طبقوں کی کیسے نمائندگی کریں گے، اور کیا ان کے لیے ان کا پلان ہے کہ وہ ان کی داد رسی کیسے کریں گے۔ قائد مزدور جناب خورشید احمد، جنرل سیکرٹری آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاظمی صاحب، دیکھیے، جو بجلی جو ہے خاص طور پہ پیٹرول اور دوسری چیزیں بڑھائی گئی ہے، اس کا اثر ٹرانسپورٹ پہ بھی اور مینوفیکچرنگ پہ بھی پڑے گا، اور مہنگائی ہوگی۔ پہلے ہی ہمارے ملک میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے۔ آٹا، چینی، دال اور دوسری چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، اس سے اور مہنگی ہوگی، اور خاص طور پہ جو غریب اور محنت کش طبقہ ہے اور متاثر ہوگا۔ اسی لیے ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بجائے قیمتیں بڑھانے کے، جو جاگیردار اور سرمایہ جو بڑے بڑے ایلیٹ ہیں ان پہ ٹیکس وصول کرے۔ اس وقت ملک میں جو ٹیکس ہے 80% جو ہیں ملازمین وہ دے رہے ہیں، 20% جو ہے باقی جو کروڑوں وہ ہے آبادی، اس میں جو ایلیٹ اور جو بڑے جاگیردار ہیں ان کی اکثریت نہیں دیتی۔ اگر یہ ٹیکس آ جائیں تو ہمیں غیر ملک کی جو قرضے ہیں ان سے نجات مل جائے، تو اس سے بڑا۔ اور دوسری ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نے چارج لینے کے بعد اعلان کیا تھا کہ مزدوروں کی اجرت میں 20,000 سے 25,000 کم از کم اجرت کا کیا جائے گا، لیکن ابھی تک 1 ماہ ہوئے، آرڈر نہیں ہوئے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے وہ اس کی نوٹیفکیشن جاری کی جائے، اور اسی شرح سے سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ اور جو دوسرے مزدور ہیں سپروائزری ٹریڈ میں، بزنس میں اور انڈسٹری میں، ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور یہ جو ہیں منافع خور اور جن لوگوں نے کارڈ، ان کا بھی چیک کیا جائے، منیمم جو ضروریات زندگی کی قیمتوں کو کم کر کے منجمد کیا جائے، اور جو وائلیٹ کرنے کی جواب طلبی کی جائے۔ جی خورشید صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن اصل جو بات ہے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے متعلق ہے کہ ہفتے کی چھٹی کافی سرکاری محکموں میں، وفاقی محکموں میں ہو چکی ہے، لیکن محکمہ بجلی میں ابھی تک نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ کی لیبر جو ہے وہ بڑی اس معاملے میں پریشان ہے کہ وہ پہلے ہی اوور ٹائم کام کر رہی ہے، 8 کی بجائے 14 گھنٹے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور ابھی جو ایک سیکٹری پاور ڈویژن نے شاہی فرمان جاری کیا ہے، لیبر اس کی وجہ سے بڑے تذبذب کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وابڈا منسٹر سے اور وابڈا سیکٹری سے ملاقات کرنے کے بعد بھی آپ نے احتجاج کیا، اور وہاں سے کوئی ابھی تک رسپانس نہیں ملا؟ اس کے لیے آپ کا کیا لایا عمل ہے؟ دیکھیے، یہ جو محکمہ بجلی کے 1,50,000 کارکن ہیں، یہ اپنی جان پہ کھیلتی ہیں۔ فوج جو ہماری لڑتی ہے دشمن کے ساتھ اپنی جانوں پہ کھیل کے، وہ جب دشمن حملہ کرے شہید ہو جاتے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں۔ اس طرح پولیس بھی گنڈوں کے ساتھ جب مقابلہ کرے تو بعض کا شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی فرائض کے ساتھ۔ لیکن یہ بجلی کا کام سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو مزدور ہیں، کارکن ہیں، وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے کام کرتے ہیں، اور ذرا سی کہیں کمی ہو جائے تو اس کی جان چلی جاتی ہے۔ تو ان جو اتنا مشکل ترین دنیا میں کام کرتے ہیں، ان کی فلاح بہبود ہونی چاہیے، لیکن ایک تو یہاں بھرتی نہیں کی جا رہی 5.5 سال سے، تو مزدوروں لائن اسٹاف کو اور گریڈ اسٹاف، مٹیریل اسٹاف کو، گریڈ اسٹاف کو دوہرا کام کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے بھی حادثات ہو رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو مزید
اوقات کار بڑھائے گئے ہیں، اس کا بھی اثر ان کی کارکردگی پڑ رہا ہے، اور تو اس کے باوجود ہم یہ قومی خدمت سمیتی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ ہم نے تمام صورتحال کو موجودہ جو وزیر ہیں انرجی کے، ان کو بھی واضح کیا تھا، سیکرٹری صاحب کو بھی واضح کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم میٹنگ بلائیں گے سارے چیف ایگزیکٹو کی، اور آپ کا نقطہ پیش کر کے اس کو نظر ثانی کریں گے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں خاص طور پہ سیاسی، اس کی وجہ سے یہ رک گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور مزدوروں سے اتنا ہی کام لینا چاہیے جس سے ان کی جان اور صحت کا تحفظ ہو، اور یہ جو فالتو کام ہے یہ نہ دیا جائے، انہیں اپنے پیشے کا کام دیا جائے۔ اگر وہ کام چھوڑ کر کے دوسرا کریں گے تو اس کے نتیجے میں صارفین کو تکلیف ہوگی، جو بجلی اگر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو فرشتے آ کے کریں گے، تو لائن مین نہیں کرنا۔ آغاز کی آواز میں آج قائد مزدور جناب خورشید احمد کی آواز شامل ہوئی۔ آپ پاکستان پورے میں ہر شہر میں لیبر ہال موجود ہیں، ہر شہر میں مزدوروں کی نمائندگی موجود ہے۔ قائد مزدور کی آواز پورے پاکستان میں آغاز کی آواز کے ساتھ گونجے گی اور ایوانوں تک جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ کمزور اور ناتواں کندھوں پر کھڑی یہ موجودہ حکمرانوں کی کھینچا تانی اور کشمکش جو ہے، قائد مزدور اپنے مزدوروں کی، اپنے محنت کشوں کی جو جان دے کر، جسمانی اعضاء کی قربانی دے کر فرسودہ نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان نے اپنی پہلی تقریر میں آن دی فلور کہا تھا کہ 10% تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے۔ تو اس سلسلے میں بھی میری جناب قائد مزدور خورشید احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جو 10% انہوں نے بیک آؤٹ کیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مہنگائی کے سلسلے میں ایک مزدوروں کی، محنت کشوں کی، تنخواہ دار طبقے کی وہ بہت بڑی مالی امداد تھی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالی آغاز کی آواز تمام تر سیاسی وابستگیوں اور طبقاتی نظام سے بالا تر ہو کر حقائق آپ تک پہنچائے گی، کیونکہ سب سے بڑا جج اور سب سے بڑی عدلیہ عوام ہے۔ بہت شکریہ۔